آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک دلچسپ سوال کا جواب جاننے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری زمین گول ہے اور اس گول زمین کے اوپر اگر آپ کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو کیا آپ خلا کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کو سادہ اور شارٹ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر زمین گول ہے تو کیا ہم خلا کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ یہ سوال شاید سننے میں عجیب لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سوال سے الجھن کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر جب یہ سوال زمین کی گولائی اور ہماری عبادت کے تعلق سے کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا سادہ، منطقی اور اسلامی جواب تلاش کریں گے اور سمجھیں گے کہ زمین کی گولائی، گریوٹی اور سجدے کے درمیان میں کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زمین ایک گول جسم ہے، اور جب آپ ایک گول سطح پر سیدھی لائن کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ویسی ہی سیدھی لائن نہیں ہوتی جیسے آپ ایک پیپر کے اوپر کھینچتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو لائن آپ کسی گول جسم کے اوپر گول سطح پر کھینچتے ہیں وہ تھوڑی سی خمیدہ یعنی کہ کرو ہو جاتی ہے۔ زمین پر اگر کسی خاص سمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کعبے کی طرف رخ کرنا، تو آپ کو زمین کی گولائی کے مطابق راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس اصول کو جیومیٹری میں گریٹ سرکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں اور کعبے کی سمت میں سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا رخ در حقیقت سب سے مختصر اور درست راستے پر ہوتا ہے۔ یہ راستہ زمین کی گولائی کو مد نظر رکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریوٹی یا کشش ثقل کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ گریوٹی زمین کے مرکز کی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہے۔ جب آپ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی سمت ہمیشہ زمین کے مرکز ہی کی طرف ہوتی ہے، چاہے آپ زمین پر کہیں بھی موجود ہوں۔ اس لیے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ خلا کی طرف نہیں بلکہ اس خاص سمت میں جھکتے ہیں جو زمین کی گولائی، گریوٹی اور قبلے کے حساب سے بالکل درست ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زمین کی گولائی یا کشش ثقل ہماری عبادت کے اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ قدرت کے ان قوانین کے عین مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں سجدہ کسی جگہ یا مقام کو نہیں کیا جاتا بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے جو ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 115 کے اندر، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اس جو ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہر سمت میں موجود ہے۔ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی ایک علامت ہے تاکہ تمام مسلمان ایک ہی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں بلکہ ہم اس سمت میں سجدہ کرتے ہیں جس کی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، زمین پوری کی پوری میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اگر آپ کو سمت کا تعین نہ ہو سکے تو آپ کسی بھی سمت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی شروعات کے اندر ہم نے جو سوال اٹھایا تھا اس کا مختصراً جواب ہم نے جان لیا کہ زمین کی گولائی کی وجہ سے سیدھا راستہ ہمیشہ تھوڑا خمیدہ ہوتا ہے جسے ہم گریٹ سرکل کہتے ہیں۔ گریوٹی ہمیشہ زمین کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے آپ جہاں بھی ہوں آپ کی سمت درست ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور کعبہ صرف ہماری اتحاد کا ایک سمبل ہے۔ زمین کی حرکت اور گولائی ہماری عبادات پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ لہٰذا یہ سوال کہ اگر زمین گول ہے تو ہم خلا کی طرف سجدہ کیوں نہیں کرتے، دراصل ایک غلط فہمی ہے۔ سائنسی حقائق اور اسلامی تعلیمات دونوں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہم زمین پر کسی بھی مقام سے کعبے کی طرف سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل درست طریقے سے ہوتا ہے۔